بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ اور امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بڑی اہم خبر ہے اور خبر جو ہے وہ قیدی نمبر 804 سے متعلق ہے۔ قیدی نمبر 804 کا مستقبل جو ہے وہ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس ایپیسوڈ میں، اپنے اس ویلاگ میں، ویڈیو میں، کہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کا جو ملٹری کورٹ ٹرائل ہے اس پر کیا ہونے جا رہا ہے، اور اس پہ تحریک انصاف کی کیا اسٹریٹجی ہے۔ تحریک انصاف اور تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کیوں خوف زدہ ہیں کہ ان کا ملٹری کورٹ ٹرائل جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج انہوں نے خود ہی ایک درخواست دائر کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو درخواست دائر کی گئی اس میں پلی لی گئی کہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کا ملٹری کورٹ ٹرائل روکا جائے۔ ان کا ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں نہیں ہونا چاہیے، لہٰذا اس پر کوئی اسٹے آرڈر دیا جائے یا کوئی کارروائی کی جائے۔ اس پہ درخواست دائر ہو گئی، اور درخواست دائر کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ انہیں فوری طور پہ کوئی ریلیف مل جائے اور جو معاملات ہیں وہ رک جائیں اور ان کا کیس جو ہے ملٹری کورٹ میں نہ جا سکے، کیونکہ جنرل فیض لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا جو کورٹ مارشل ہو رہا ہے اور جو لنکس سامنے آئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو سہولت کاری ان کے نیچے جو لوگ جو ریٹائرڈ آفیسر گرفتار ہوئے ان کے خلاف جو کارروائی جاری ہے، اس کے بعد تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان جو ہے ان کی یہ ڈیمانڈ، ان کا یہ فیئر جو ہے وہ زور پکڑتا جا رہا ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے کیا جا رہا ہے کہ میرا کیس جو ہے ملٹری کورٹ میں ٹرائل کیا جائے۔ اور اب آج انہوں نے اپنے اس خوف کا خود ہی برملا اظہار بھی کر دیا، ایک درخواست دائر کر کے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی، جس میں یہ کہا گیا کہ جو ہے وہ حکومت کو روکا جائے کہ ان کا کیس ملٹری کورٹ میں نہ بھیجا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ کیس ملٹری کورٹ میں جاتا ہے تو کیا تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کو ملٹری جیل میں شفٹ کیا جائے گا، یا ان کو اڈیالہ جیل میں ہی رکھا جائے گا اور وہیں پہ جو ہے وہ ان کی ملٹری کسٹڈی جو ہے وہ کاغذات میں شو کر دی جائے گی، یا انہیں جو ہے وہ وہیں پہ جو ہے ملٹری کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اب اس درخواست کا کیا ہوا ناظرین؟ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست تو دائر ہو گئی، اس درخواست پر اعتراض لگا دیا گیا، اس درخواست پر اعتراض لگا کے اسے جو ہے واپس کر دیا گیا، اور یہ کہا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے کہ ابھی تک تو کوئی چیز واضح ہی نہیں ہے کہ کس کیس میں، کس ایف آئی آر میں آپ کا کیس جو ہے ملٹری کورٹ بھجوایا جا رہا ہے یا بھجوا دیا گیا ہے۔ کوئی مضبوط، کوئی ٹھوس شواہد نہیں ہیں کہ کہیں کوئی آرڈر نہیں ہے، کہیں کوئی ایسی کارروائی نہیں ہے، نہ ہی کوئی کسی ایف آئی آر کا حوالہ آپ نے دیا ہے کہ فلاں ایف آئی آر میں جو ہے ہمارا کیس ملٹری کورٹ میں بھجوایا جا رہا ہے یا بھجوا دیا گیا ہے یا بھجوانے کے آرڈر کیے گئے ہیں۔ تو اس پر یہ درخواست پر اعتراض لگا اور یہ درخواست واپس کر دی گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کا ثانیہ 9 مئی کے مقدمات میں ان کا کیس ملٹری کورٹ میں جا سکتا ہے یا نہیں؟ اب اس پہ جو ہے وہ جو لیگل ایکسپرٹ کہتے ہیں، جو حکومت کی بھی رائے ہے اور لیگل ایکسپرٹ کی بھی رائے ہے کہ یس، ان کا کیس ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہونے کے لیے جا سکتا ہے، اور اس میں قانون میں جو ہے وہ آپشن موجود ہیں کہ ان کا کیس بھجوا دی جائے گا۔ اور اگر ہم ویسے دیکھیں کہ اگر ایک عام سولین کا یا ایک عام شہری کا جو ثانیہ 9 مئی کے مقدمات میں ملوث تھے، جنہوں نے ملٹری انسٹالیشن پر اٹیک کیے تھے، جنہوں نے ملٹری انسٹالیشن پر حملے کیے تھے اور جلاؤ گھراؤ کیا تھا، ان کا کیس 104 لوگوں کا ملٹری کورٹ میں گیا، وہاں پہ ٹرائل ہوا، گو کہ اس پہ مزید کارروائی جو ہے سپریم کورٹ کی طرف سے اسٹے آرڈر کے باعث رکی ہوئی ہے، لیکن ان کا کیس ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوا اور آلموسٹ مکمل بھی ہو چکا ہے کہ ان کے جو 20 لوگ تھے، سپریم کورٹ کے حکم پہ جو ہے ان کو رہائی ملی، ان کو جو معمولی سزائیں تھیں وہ پوری ہوئیں اور ان کو رہا بھی کر دیا گیا۔ اب جو باقی لوگ ہیں
وہ ظاہری بات ہے اگر سپریم کورٹ کی طرف سے اسٹے ہے تو اس میں مزید کارروائی آگے نہیں بڑھ رہی، لیکن ظاہری بات ہے وہ تو ملٹری کورٹ کا ٹرائل مکمل ہو چکا ہوگا اور اس میں جو بھی سزا جزا ہے وہ ہو چکی ہوگی۔ اب صرف معاملہ ہے اناؤنس کرنے کا کہ سپریم کورٹ کا کوئی آرڈر ایسا پاس ہو یا اسٹے آرڈر ووکیٹ ہو تو اس کے بعد یہ فیصلے اناؤنس ہو جائیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کا کیس ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوتا ہے تو پھر معاملہ کس طرف جائے گا؟ ظاہری بات ہے جو جنرل فیض ہیں ان کی گرفتاری کے بعد جو تفتیش ہوئی ہوگی یا جو تفتیش ہو رہی ہے یا جو ٹرائل ان کا ہو رہا ہے اس میں بھی کچھ چیزیں سامنے آئی ہوں گی اور کچھ ایسے ٹھوس شواہد بھی آئے ہیں جس سے جنرل فیض اور عمران خان کا لنک جو ہے اسٹیبلش ہوا ہے، اور اس کے بعد باقی لوگ بھی گرفتار ہوئے، پھر جیل انتظامیہ کے لوگ بھی گرفتار ہوئے، کارروائی آگے بڑھی اور پھر یہ معاملہ آگے چلتا گیا۔ اب معاملہ یہ ہے ناظرین کہ یہ معاملات جو ہیں اب فائنل راؤنڈ میں داخل ہو چکے ہیں، اور جس سے تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کی مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور یہ اضافہ جو ہے وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ثانیہ 9 مئی کے مقدمات کے بھی معاملات جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ اپنی حتمی شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں، چاہے وہ ATC میں ہوں، چاہے ملٹری کورٹ میں ہوں، چاہے جہاں بھی چل رہے ہوں، تو یہ کیس اپنی حتمی راؤنڈ میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو اس کو اگر دیکھا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آئندہ کچھ عرصے میں، آئندہ چند دنوں میں اس سلسلے میں کوئی بڑا فیصلہ آ سکتا ہے، یا کوئی ایسی فیصلہ سامنے آ سکتا ہے کہ جس میں یہ چیز سامنے آئے کہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کا جو کیس ہے وہ ملٹری کورٹ میں ٹرانسفر ہو گیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو توشہ خانہ 2 کیس جو ہے وہ ابھی زیر سماعت ہے، 190 ملین پاؤنڈ کیس جو ہے وہ زیر سماعت ہے، تو ان کے بھی جو ٹرائل ہے وہ اپنی حتمی شکل اختیار کر رہا ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ تو بالکل فائنل راؤنڈ میں ہے، اس میں کسی بھی وقت جو ہے اس کا فیصلہ سامنے آ سکتا ہے، اس میں سزا کیا ہوتی ہے، جزا کیا ہوتی ہے، فیصلہ کیا ہوتا ہے، یہ تو کورٹ کا کام ہے اور کورٹ ہی کرے گی، لیکن فیصلہ بڑا اہم ہے، بڑی اہمیت کا حامل ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد توشہ خانہ 2 کیس جو ہے وہ بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور پھر ساتھ ساتھ ثانیہ 9 مئی کے مقدمات بھی انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، جس کا تعلق ڈائریکٹ ملٹری انسٹالیشن سے ہے اور پاک فوج سے ہے۔ تو اس پہ جو ہے وہ اگر یہ معاملہ جاتا ہے ملٹری کورٹ میں تو پھر حالات جو ہے وہ مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ یہ تھی آج کی خبریں، آج کا تجزیہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔